السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں، خیر و برکت میں، اپنی عافیت میں رکھے، صحت اور سلامتی نصیب ہو اور صحت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی وہ عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کامیابی کے راز کے حوالے سے۔ بڑے راز کی بات ہے کہ کامیابی کا موقع انسان کو ہر وقت نہیں ملتا۔ کامیابی کا موقع ایک بار کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے، کامیابی کا موقع روزانہ آتا ہے مگر روز چلا بھی جاتا ہے، لیکن جو موقع ایک بار چلا جائے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کی صبح، آج جب سورج طلوع ہوا نئے امکانات کے ساتھ، آپ کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے، اس دنیا کی کامیابی کے لیے نئے امکانات کو لے کر آیا ہے۔ یہ دن چلا جائے گا۔ کامیابی کا کتنا گہرا تعلق مواقع سے ہے۔ ہر روز سورج نکلتا ہے تو کوئی بڑا موقع سامنے لے کر آتا ہے، بس وہ تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ بندہ موقع کو پہچان لے۔ جو انسان موقع شناس ہوتا ہے وہ فوراً پہچان لیتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جو دیر لگا دے وہ بڑا فائدہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب موقع ہاتھ سے نکل جائے پھر کیا کریں؟ زندگی ہے نا۔ کین یو امیجن، آپ ایک موقع سے محروم ہو گئے ہیں، آپ اپنی محرومی کو بھی کیسے اپنے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں؟ ملنے والے مواقع کے حوالے سے بلاگ انداز میں سوچیں۔ جب آپ سوچنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ دوسری بار موقع آئے تو آپ فوراً پہچان لیں اور پہلے ہی لمحے میں کامیابی کے موقع کو استعمال کر لیں۔ دیکھیے، آپ کی زندگی ہے، زندگی کا وقت کتنی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں، کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کا سفر 18 برس پہلے شروع کیا تھا، کچھ نے 20 برس، کچھ نے 25 برس، کچھ نے 30 برس، 35، 40، 50، 60، ایسے ہی ہے نا۔ تو ان 60 برسوں میں کتنے مواقع آئے کہ آپ کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دے رکھے ہیں نا۔ ارد گرد کی دنیا کتنی وسیع ہے اور کام کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا، ان کو آخرت کی آگ سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہے نا
من انصاری الی اللہ، کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا؟ اب دیکھیے، ہر ایک مددگار ہو سکتا ہے. کتنے چانسز ہیں صبح سے لے کے شام تک؟ کتنی بار کامیابی کا یہ موقع آپ کو نصیب ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تیرے توسط سے ایک شخص ہدایت پا جائے، ایک شخص، تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا، وہ اپنے سرخ اونٹ تلاش کرنے کے لیے کوئی موقع کھو دینا نہیں چاہتا. وہ کبھی چوکتا نہیں ہے، کیونکہ چوک جانا اتنا بڑا نقصان ہے جس کی تلافی بعد میں ممکن نہیں ہوتی. وہ اپنے اس وقت کو غفلت میں ضائع نہیں کرتا، وہ بعد میں افسوس نہیں کرتا، وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے. دیکھیں، زندگی میں کچھ لمحات فیصلہ کن ہوتے ہیں. اب فیصلہ کر لیں، کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کا راستہ علم کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، عمل صالح کا اور دعوت اللہ کا راستہ ہے. کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے کا راستہ ہے. اب آپ دیکھیے، جب آپ کی کسی سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی، تو دراصل یہ دستک ہے، کامیابی کا موقع ہے. اس موقع کا استقبال کیجئے، اسے استعمال کیجئے. ایک موقع آ کر واپس چلا گیا، دوبارہ واپس نہیں لوٹ کر آئے گا. بات یہ ہے، محرومی کا شکار ہم کیسے ہوتے ہیں؟ مواقع کو کھو کر. حالانکہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کا تو پورا انتظام موجود ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ بلیم گیم کرتے ہیں. دراصل یہ ہو گیا، گھر والے، بچے، مصروفیات اور کام. حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مواقع کو وقت پر استعمال نہیں کر سکے. دیکھیں، آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کوئی ہیلپر ہے، آپ اسے دین نہیں سکھا سکتے. ایک ایک دن گزرتا چلا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھے طریقے سے سکھاؤں گی، اور پھر وہ بندہ آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں، آپ چھوٹی ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہوں. آپ انہیں اپنے رسول کی کوئی بات بتانا چاہیں، ان کے اندر علم کی رغبت پیدا کرنا چاہیں، تو ان کو ایسی سٹوریز سنا سکتی ہیں. اتنا زیادہ شوق تو بھڑک سکتا ہے جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس کا شوق ان کی والدہ نے بھڑکایا تھا. 5 برس کا بچہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے بسر کرتے ہیں. خالہ کے یہاں آ کے سو جاتا ہے لیکن کانشیس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، خود بھی اٹھ جاتے ہیں. 5 برس کا بچہ اٹھ گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بچے نے بھی وضو کیا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بچہ بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا، لیکن بائیں طرف. تو آپ نے اس کے کان کو سہلایا اور دائیں طرف کر لیا. لیکن آج یہ احتجاج ہوتا ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے ہماری نہیں سنتے، اور بڑے نماز نہیں پڑھتے. اصل حقیقت یہ ہے کہ مواقع کو ہم نے وقت پر استعمال نہیں کیا ہوتا. تو جو موقع ملا ہے نا، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں.
اور دیکھیں وقت بھی تو موقع ہے نا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. جانتے ہیں کیسے اٹھائیں گے؟ آپ کے پاس صبح کا وقت ہے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد تہجد کے وقت میری والدہ کو پڑھاتے تھے، موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے. اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی تھی تو اس موقع پر سب گھر والوں کو اٹھانے کی کوشش کرتے تھے. نماز پڑھتے تھے تو نماز کے فوراً بعد ہمارے ابا جی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے. تو میری والدہ موقع سے فائدہ اٹھاتی تھی. قرآن پڑھنے والوں کے لیے گاجر کا حلوہ، انڈے کا حلوہ، سردیوں میں سردیوں کی مناسبت سے چائے، ایسی چیزیں بناتی تھیں. اگر والد انہیں علم دیتے تھے تو وہ رغبت اور شوق بڑھانے کی کوشش کرتی تھی. کیا سب لوگ گھر میں ناشتہ نہیں کرتے؟ لیکن جب کسی کا اکرام کیا جائے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، اور علم کی وجہ سے اکرام کیا جائے تو علم میں رغبت نہیں بڑھتی. پھر اس کے بعد جب وہ چلے جاتے تو ہمارے پڑھنے کی باری آتی. میں اور میری بہن ہم دونوں قرآن پڑھتے، اور ہم اس کے علاوہ بہت کچھ اور بھی پڑھتے تھے اسکول جانے سے پہلے، الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہتا تھا. اور اس کے بعد میرے والد کی ایک اور مصروفیت بھی تھی کہ وہ بیواؤں، یتیموں کے لیے ان کے گھروں تک پہنچتے تھے. چاشت کے وقت تقریباً ان کا یہ معاملہ رہتا کہ وہ گھر سے نکل جاتے اور ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ان کی کمٹمنٹ معاملہ تھا ان کی ہیلپ کر کے آتے. دیکھیں، ایک ہیلپ یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم دے دو. میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد خصوصی طور پر جو کام کرتے تھے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، کوئی ٹھیلا لگا لے، کوئی سلائی سیکھ لے، کوئی کسی قسم کا کام کرنے کے قابل ہو جائے. سارا دن ان کی اتنی مصروفیت ہوتی تھی، واپس آتے، ناشتہ کرتے، پھر ان کے کلینک کا ٹائم ہوتا. جب نماز کا وقت آتا، بے شک کتنا ہی رش ہوتا، ایکسکیوز کر لیتے کیونکہ موقع نکل جاتا ہے نا. پھر نماز کا وقت لیٹ ہو گیا تو نماز وقت پر کیسے ادا کریں گے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ابا جی کے پاس ہم کلینک میں چلے جاتے اور ابا جی معذرت کر کے اٹھ جاتے تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے. میں اکثر سوچتی تھی تو سامنے دیوار پر نظر پڑتی، اور دیوار پر انہوں نے خود ڈرا کر کے، پینٹ کر کے ایک بہت ہی خوبصورت وال ہینگنگ لگا رکھی تھی. کلمہ طیبہ کی مثال، کشجرۃ طیبہ، ایک پاک ذات کے درخت کی طرح ہے. تو انہوں نے ایک درخت بنایا تھا اور پاک ذات کے درخت کے اس کی شاخیں، اس کے پتے، اور پھر اس کی نیمنگ بھی کر رکھی تھی. ان کے پاس ہر آنے والا فرد اسی طرح دیکھتا ہوگا جیسے میں نماز کے لیے اٹھتے دیکھ کر اس کی جانب دیکھتی تھی. تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اگر کسی کی نظر سامنے پڑے تو وہ تب بھی میسج لے کر جائے. اور پھر اسی طرح سے ظہر کے بعد جب عصر کا ٹائم ہوتا تو تب بھی وہ اسی طرح اٹھ جاتے. پھر مغرب کے وقت تو وہ آف کر دیتے تھے. الحمدللہ میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی زندگی کی مصروفیات ایسی تھیں کہ انہیں ضرور اپنے اجتماعی کاموں کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا اور اپنی فیملی کے لیے بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ ضرور اپنے گھر والوں کے درمیان بھی وقت گزارتے ایوننگ میں. اور پھر یہ کہ سوسائٹی کی
ویلفیئر کے لیے، بھلائی کے لیے بھی کام کرتے، درست کا سلسلہ جاری رہتا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد جب بھی گھر آتے وہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، کھانے پینے کی چیز لے کر آتے. موقع ہے نا ادخال السرور کا، کیوں کھو دیں؟ پھل لے کے آتے یا جیسے ڈرائی فروٹ. میں یہ دیکھتی کہ وہ دوپہر کو گھر آتے ہیں، خالی ہاتھ تب بھی نہیں آتے تھے. وہ رات کو گھر آتے تب بھی خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. تو ہم سب بہن بھائیوں کی صورتحال یہ تھی کہ ہم فوراً اپنے والد کو دیکھ کے خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتے تھے. تو میں یہ سوچتی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا، نہ دوسروں کو تعلیم دینے کا، نہ دوسروں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا، نہ عبادت کا، نہ دعوت کا. الحمدللہ. پھر رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کے لیے بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. ہمارے گھر کے 2 حصے تھے. ایک حصے میں ہم یعنی گھر تھا، ابا جی ہوتے تھے اور بہن بھائی، اور دوسرے حصے میں میرے کزنز اور فیملی کے وہ لوگ جو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آ کے رکتے تھے. تو میری والدہ بھرپور طریقے سے ابا جی کے مشن میں ان کا ساتھ دیتی تھی. ان کے کھانے کے انتظامات کرنے، ان کے باقی معاملات کو سنوارنا. اور پھر یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ میرے تایا کی وائف کا اس وقت انتقال ہو گیا جب ان کے بیٹے پیدا ہوئے. بعد میں انہوں نے شادی نہیں کی اور وہ خود بھی اور ان کے بیٹے بھی ہمارے پاس رہے الحمدللہ. تو ابا جی نے ان کو تعلیم دلوائی، تربیت کی، اور اس کے بعد ان کی شادی کی الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح سے میری پھپھو کا انتقال ہو گیا. ان کے 3 بچے تھے تو ان کو میرے والد نے ہی اپنے پاس رکھا، پڑھایا لکھایا اور ان کی شادیاں کی. دوسری پھپھو کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ حادثات ایسے ہوئے کہ صرف ایک فیملی ہماری جو تھی وہ بھرپور طریقے سے چل رہی تھی، یعنی میرے والد اور والدہ. پھپھو کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تو ان کے دونوں بیٹے اور پھپھو ہمارے پاس ہوتے تھے. تو یوں ہمارے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکی کے جتنے مواقع موجود تھے ان مواقع سے وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے رہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ سب نے دین کا علم بھی حاصل کیا، عملی طور پر بھی بہتر ثابت ہوئے. اور ابا جی کی زیر نگرانی جتنے افراد رہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین. مواقع ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، ہر موقع، ہر دستک ہمارا انتظار کرتی ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو کہتا ہے پھر صحیح تو پھر دوبارہ لوٹ کر وہ موقع نہیں آتا. اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم نصیب کرے اور مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ موقع سے فائدہ اٹھانا ہی کامیابی کا راز ہے. آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بس غفلت چھوڑ دیں. الحمدللہ آپ کی زندگی مثالی زندگی ہو سکتی ہے. جنت میں جانے والوں کی زندگیاں مثالی ہوتی ہیں،
لیکن یاد رکھیے گا، غفلت والی زندگی جنت والے کی زندگی نہیں ہے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ جو انسان صرف پڑھنا چاہتا ہے، کوئی صرف لکھنا چاہتا ہے، کوئی صرف کھانا بنانا چاہتا ہے، کوئی صرف گھریلو کام کرنا چاہتا ہے، کوئی صرف انتظامات کرنا چاہتا ہے، بھائی آپ کی زندگی بھرپور زندگی ہے۔ ایک ہی زندگی میں سارے کام کرنے ہیں، اور سارے کام کر کے ہی آپ مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا میں امکانات کی کوئی حد نہیں۔ اگر یہاں چٹیل میدان ہے تو سایہ دار درخت بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں سے آپ کو برے سلوک کا تجربہ ہوتا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو منفی جذبات سے بچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے، اور لوگوں کے دلوں کو آپ کے لیے رب العزت نرم کر دیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی کامیابی علم، ایمان، عمل اور دعوت میں ہے۔ آپ اپنی کامیابی کو معیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کتنے دلوں کے اندر آپ نے ایمان کا بیج بونے کے لیے زمین کو ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگائے گا تو وہ رب ہی۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو آسان تفسیر قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو باقاعدہ قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو مختلف چیزیں ٹیچ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کا کام، خدمت کا کام بھی ہے، دعوت کا کام بھی ہے، تعلیم کا کام بھی ہے۔ بس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر روز سورج نکلتے ہی آپ شہر کے کناروں پر جائیں، جیسے ہم یہاں پہ ڈیفنس سے قریب بھٹا چوک ہے، بھٹا چوک کی طرف جب جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ورکرز کھڑے ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں راستہ نہیں ملتا۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے اسے کام مل جائے، اور جن کو کام کروانے کی ضرورت ہے وہ وہاں سے جا کے ایسے افراد کو لے آتے ہیں۔ تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے رب کی طرف جانے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی، تعلیم دینا آپ کا کام ہے۔ آپ اٹھیے اور اس کام کے لیے لوگوں کو لے آئیے، تعلیم دیجیے۔ مواقع آپ کے انتظار میں ہیں، مواقع سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ یہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ دیکھیے، دنیا میں جہاں جیت ہوتی ہے وہاں ہار بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو ہار میں بھی جیت کا راز دریافت کر لیتا ہے۔ عجیب بات ہے نا، ہارتے ہوئے بھی کوئی انسان نہیں ہارتا اگر وہ ہار مان جائے۔ ہار مان لینا اس بات کا اعتراف ہے کہ میں دوڑ میں پیچھے رہ گیا، اور ہار کو نہ ماننا دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ میں مقابلے کی دوڑ میں آگے ہوں۔ اب جو حقیقتاً ہے تو پیچھے، لیکن اپنے آپ کو آگے سمجھے تو وہ جھوٹے بھرم میں مبتلا رہے گا، اور جھوٹے بھرم میں مبتلا رہنے والے اسباب کی دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اپنی ہار کو مان لینا دراصل اس عزم کا اظہار ہے کہ پھر سے محنت کر کے کھوئی ہوئی بازی کو جیتنا چاہتے ہیں۔ ہار کو مان لینا دراصل کامیابی کی طرف سفر ہے۔
یہ جیت کا سفر ہے. اگر آپ ہار نہیں مانیں گے تو آپ وہیں کھڑے رہیں گے جہاں ہار کے بعد کھڑے تھے. آپ نئے سفر کا آغاز کبھی کر ہی نہیں پائیں گے. ہار مان لیں گے نا تو دوبارہ سفر شروع کر سکیں گے. مان لیں اس دنیا میں کبھی جیت کبھی ہار دونوں ہی زندگی کا حصہ ہیں. اور جب آپ اس دنیا میں اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو مقصد تک پہنچنے کی نیت، ارادہ، اس میں تو کوئی خلل نہیں ہے. لیکن کوئی طوفان آ گیا، اب منزل تک نہیں پہنچ پائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر بہترین رویہ کیا ہے؟ ہار مان لیں، بھئی گر گئے، نہیں کر پائے. تو جو وقتی طور پر ہار جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے رہتا فاتح ہی ہے. کیونکہ وہ اپنی عملی شکست کو دلی، نفسیاتی، ذہنی شکست نہیں بننے دیتا. جو ہار نہیں مانتا نا، وہ اپنے معاملے کو عزت اور وقار کا معاملہ بنا لیتا ہے. غلطی پر غلطی کرتا چلا جاتا ہے اور ایک بار ہارنے کے بعد ہارتا ہی چلا جاتا ہے. دوبارہ جیت اس کی زندگی میں آتی ہی نہیں. میں یہاں خاص طور پر ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو لوگ دنیا کی زمین پر ہونے کے باوجود آخرت کی سرزمین پر ہیں، جو آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی دنیا میں کوشش کر رہے ہیں. ان میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جیت کا کوئی معیار ہی بنانا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہو رہا ہے، وہ اس کے لیے کمی کو پورا کرنا، بہتری، بہت زیادہ بہتری، ان چیزوں کو تو معیار ہی نہیں بناتے. اب آپ دیکھیے، جس نے زندگی میں یہ سوچ لیا کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، اس میدان میں ہار ہی نہیں سکتا، تو کیا آخرت میں نمازیں ریجیکٹ نہیں ہونی؟ آپ نماز میں کامیابی حاصل کر لیں گے، کہیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہے؟ جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، نماز کے میدان میں کہاں ہوں اس بار، ہر بار، کیا میری نماز ایسی ہے جس میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا اپنے رب کی نظروں کو خود پر محسوس کیا ہے؟ جب نماز میں ادھر ادھر کے خیالات رہیں گے، جب نماز میں رب کی طرف توجہ نہیں رہے گی، جب نماز میں وہ کام نہیں ہوگا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز میں کامیابی کیسے حاصل کریں گے؟ یہی معاملہ زندگی کے ہر نیک عمل کا ہے جو اب آخرت کے کھیت میں بوتے ہیں. آخر ہر کسان اپنی فصل کے بارے میں کانشیس ہوتا ہے نا. کہاں کہاں پہ بیج نہیں اگ پائے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے جتنے بیج بوئے ہیں، اگر وہ پراپرلی اگ نہیں پائے، اگر اس نے اگانے کی کوشش کی ہے اور اگ بھی آئے ہیں، بارش ہو گئی،
اور गंदम की फसल उगाई थी, सब कुछ हार्ड लेयर के नीचे ही आ गया, क्योंकि बारिश मट्टी को हार्ड कर देती है। जब मट्टी खुश्क होती है ना, सख्त हो जाती है। अब वो कॉम्पल जो निकल आई थी, उसके बाहर निकलने के इम्कानात ख़त्म हो गए। अब किसान हार मान लेता है कि ठीक है, ज़ाया हो गए बीज, नए सिरे से डाल लो। वो हल चलाता है, वो बीज डाल लेता है, उसकी फसल उगाती है। लेकिन जो इस पर अफसोस का इजहार करता रहता है, हार नहीं मानता, वो झूठे भरम में मुब्तला रहता है। जब फसल बढ़ने और कटने का मौसम आता है तो वो खाली हाथ होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत के खेत में बोए जाने वाले आमाल ऐसे ही हसरत से हाथ मलने वाले किसान की तरह हो जाए। किसान का खेत तो हमें बताता है कि वो नहीं उग पाया, क्योंकि किसान ने अपनी हार ही नहीं मानी। उसने अपनी इज्जत का मसला बना लिया। वो ऐसे वक्त का इंतजार करता रहा जो उसके लिए कामयाबी लाने वाला नहीं था। आप नेक अमाल में से इस अमल को भी देखिए। सारी दुनिया आपकी मदऊ है। आपने दुनिया तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना है। आपने अल्लाह ताला का कलाम सिखाना है। आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखानी है। अब के बरस, इस माह में, आइंदा आने वाले दिनों में, आखिर आपने तय तो किया होगा कि कम से कम कितने लोगों तक मैंने बाकायदा तौर पर इस पैगाम को पहुंचाना है, कितने लोगों को साल भर ज़हनी तौर पर तैयार करना है। कब कोई बाकायदा तौर पर इस काबिल हो जाएगा कि अल्लाह ताला के कलाम को सीख ले। देखिए, सीखने की सलाहियत तो लोगों में मौजूद है, लेकिन लोग अपने अंदर की और वसवसों की वजह से जिस तकलीफ में मुब्तला होते हैं, उसके लिए उन्हें काउंसलिंग चाहिए होती है। तो आप ये देखिए कि आप कितने अफराद की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप बाकायदा किसी की काउंसलिंग जारी रखे हुए हैं तो इम्कानात है ना। इसकी रेशो नॉर्मली आप यूं देखें कि आप तकरीबन बहुत उम्दगी से काम करेंगे तो 3 लोगों की माइंड सेटिंग करेंगे, एक ऐसा फर्द होगा जो तैयार हो जाएगा। और अगर आपने हल्की फुल्की कोशिश की तो 10 लोगों में से शायद एक। फसल बोने का वक्त है। आपके पास कितने बीज हैं जो आप बोएंगे? आप हार मानेंगे या ये जायजा लेंगे कि आपने जीतने के बारे में कभी सोचा ही नहीं? कंपीट करें। एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए मुसाबकत का जज्बा कितना ज्यादा मददगार होता है। इसीलिए रब्बुल इज्जत ने फरमाया फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाओ। हाँ, ये जीत का मैदान है। इस जीत के मैदान में कोशिश करनी है और अल्लाह पाक से दुआ करनी है, मदद मांगनी है। इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाबियां नसीब करेगा। एक और चीज जो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूं वो ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कोई खुद कोशिश करता है और कभी
کسی کو کوئی بوسٹر مل جاتا ہے، مثال کے طور پر اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے تھے تو غلام کی حیثیت میں داخل ہوئے تھے، جیل میں داخل ہوئے. اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ انہیں مصر کی حکومت میں اعلیٰ ترین منصب حاصل ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اس کے منصوبے کے مطابق تھا. لیکن ظاہری طور پر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس اعلیٰ منصب تک کیسے پہنچے تو ہمیں مصر کا بادشاہ بوسٹر کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. بوسٹر کا مطلب ہے بڑھانے والا. اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں، جس شخص نے بھی کوئی نمایاں مقام حاصل کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بوسٹر ضرور دکھائی دے گا. انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی شخصیت ایسی ہو جس کے آگے بڑھنے میں بوسٹر کا رول نہ ہو. یہ اصول اتنا عام ہے، پیغمبر بھی مستثنا نہیں ہے. ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا رول ہوتا ہے. شاید اب وائس ورثہ ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بوسٹر کا ایک رول ہوتا ہے. ہاں، یہ ضرور جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ محض بوسٹر کی وجہ سے کوئی شخص آگے نہیں بڑھ سکتا. بوسٹر کو بھی غیر جانبداری سے جائزہ لینا چاہیے. جب وہ جائزہ لے گا تو اسے ملے گا کہ اس کی ذات کے معاملے میں بھی کوئی اور بوسٹر کام کر رہا ہے. اور بوسٹر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ دراصل اللہ تعالی کی جانب سے رحمت تھی، اس کا ذاتی کارنامہ نہیں تھا. ہاں، اس رحمت کو رب العزت کی چاہت کے مطابق آگے بڑھانے میں حصہ ڈالنے کا موقع مل گیا. تو بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے بوسٹر کی ضرورت تو ہوتی ہے اور بوسٹر کا کردار بھی ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نقشے کے مطابق ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ایک شخص کو دوسرا شخص بڑھاوا دے، اس طرح وہ اس کو آگے پہنچا دیتا ہے. اسی لیے رب العزت نے مشاورت کا بھی حکم دیا ہے، اور اسی لیے رب العزت نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. جب انسان تعاون کرتا ہے نا نیکی کے کام میں، یہ بوسٹر کا رول ہے. میں آپ سب لوگوں سے توقع رکھتی ہوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی نمازیں بہتر بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے، ایک دوسرے کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے، ایک دوسرے کی دعوت کو بہتر بنانے کے لیے، تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بوسٹر کا رول ضرور ادا کیجیے. کیونکہ بوسٹر کامیابی کی ضمانت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔